بسم اللہ الرحمن الرحیم 21، 23، 25، 27، 29 رمضان کی رات 2 نوافل ہر حاجت کے لیے ایک تسبیح، بڑی سے بڑی پریشانی ختم، جو بھی مانگو گے اس رات مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جس میں 2 رکعت نفل نیت سے پڑھ لیے جائیں تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے اس حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جس حاجت کی نیت سے آپ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے اور ایک تسبیح کا ایک ایسا عمل جسے آپ ہر مشکل پریشانی کے حل کے لیے، ہر طرح کے مسائل کے خاتمے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات موجود ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو 1000 سالوں سے افضل رات کہا گیا ہے۔ اس رات کی فضیلت و برکت، عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات میں موجود بندہ رب کے سامنے بھکاری اور فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اس رات میں میرا رب اتنا نوازتا ہے کہ مانگنے والا تھک جاتا ہے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اگر آپ بھی رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھرنا چاہتے ہیں، خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، ناممکن حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جائے۔ ہو سکتا ہے 21ویں رات کی رات کو تلاش کیا جائے، 23ویں رات کو تلاش کیا جائے، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے۔ خدارا کوشش کیجیے کہ ان طاق راتوں میں رب کا زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کیجیے، رب کو راضی کیجیے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت اور ایک تسبیح ہر مشکل پریشانی سے حل کے لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں کر لیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لیلۃ القدر کی رات منظور ہو جائے۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، میں یقین کامل سے کہتی ہوں، رات 2 نفل اور ایک تسبیح پڑھ کر سوئے، جس مقصد کے لیے آپ مارے پھر رہے ہیں، وہ مقصد غیبی خزانوں سے پورا ہو جائے گا اور آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ 20 رمضان کی رات 21ویں رات کہلائے گی، اسی طرح 22 رمضان کی رات 23ویں رات کہلائے گی، 24ویں رمضان کی رات 25ویں رات کہلائے گی، اس طرح سے 26ویں روزے کی رات 27ویں رات کہلائے گی، اس طرح 28ویں روزے کی رات 29ویں کہلائے گی۔ ان طاق راتوں کی قدر کیجیے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھنے سے اگر پورے سال کا رزق اور دولت مل جائے، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، من پسند شادی ہو جائے، من پسند نوکری مل جائے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر وظیفہ کوئی نہیں۔ ماہ رمضان کی آخری راتوں میں یہ وظیفہ کی صورت مت چھوڑیے، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ہی ملتا ہے، اور جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، وہ جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کے جذبہ شوق کو دیکھتے ہوئے اس کی حقیقت بتانے سے پہلے خود مومنوں سے نبی کے ذریعے پوچھا ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کتنی عظیم ہے، یعنی اس میں کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل ہیں۔ یہ گناہ گاروں کی مغفرت، مجرموں کی جہنم سے برآت، عبادت و ریاضت، تسبیح و تلاوت اور درود شریف کی کثرت، توبہ و استغفار، کثرت نوافل، صدقات و خیرات، عاجزی و انکسار مندی اور مرتبہ عمل کی رات ہے، جو اجر و انعام کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں جبرائیل دیگر فرشتوں کے ساتھ اپنے پروردگار کے حکم سے پیکار کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ اس حدیث میں آپ مسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا تو گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے ہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ ایک حدیث میں آپ مسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا وہ گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ صاحب مظاہر حق کے مطابق یہی وہ رات ہے جس میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی، جنت میں درخت لگائے گئے۔ درمنشور کی ایک روایت کے مطابق اسی رات میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھائے گئے، اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ رات اپنے آغاز سے صبح صادق کے آغاز تک سراپائے سلامتی ہے۔ تمام رات ملائکہ کی طرف سے اہل ایمان کے ساتھ سلام و کلام ہوتا رہتا ہے، جس
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلامتی رات کے کسی حصے میں محسوس نہیں بلکہ اس کی برکات صبح ہونے تک ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایات کے مطابق، جسے ابو ہریرہ نے نقل فرمایا ہے، نبی کا ارشاد ہے کہ جو شخص شب قدر میں ایمان و ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم کا ارشاد ہے، شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور عبادت میں مشغول ہے، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 21 میں 25، 27 اور 29 کی رات کسی بھی وقت یہ وظیفہ یا نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کر سحری سے پہلے تک کسی بھی وقت یہ عمل کر لیجئے۔ تہجد کے وقت پڑھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے کھڑے ہو جائیے۔ یہ نہ سوچنا کہ حاجت ناممکن ہے، پوری ہو ہی نہیں سکتی، یہ سوچنا ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ رمضان کی آخری طاق راتیں ہیں، ان میں قبولیت کی گھڑی پائی جاتی ہے۔ آپ رب سے جو مانگ رہے ہو، جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے کھڑے ہو جائیے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ احد مکمل سورت 3 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرتے ہی وہیں بیٹھے آپ نے رب کے 3 صفاتی ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ وظیفے کا طریقہ سن لیجیے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کر لیجیے۔ محسوس کیجیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے، رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یا رحمان یا وہاب یا رازق کا ذکر کر رہے ہیں۔ رحمان یا وہاب یا رازق ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رحمان بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کو سودانوں کی ایک تسبیح کو پڑھنا ہے۔ میں یقین کامل سے کہتی ہوں، رب کعبہ آپ کی تمام بیماریوں کو، تمام پریشانیوں کو غیبی خزانوں سے ختم فرما دے گا، اور یا رازق سے میرا رب رزق اور دولت سے نوازے گا، اتنی نعمتوں سے نوازے گا، اتنی نعمتوں سے نوازے گا کہ صرف ایک تسبیح پڑھنے سے پورا سال نہ تو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑیں گے۔ خدارا ماہ رمضان کی آخری راتیں جنہیں طاق راتیں کہا جاتا ہے، جن میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت اور یا رحمان یا وہاب یا رازق کی ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی برکتیں عطا فرمائے اور رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادتوں میں مصروف رہنا نصیب فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔